عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو میں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنی برکات آپ پر آج برسائے۔ خداوند کے دست شفقت آپ کے ساتھ ہوں، خداوند کی برکات آپ پر ہوں، خداوند کی رحمت کی تازگی کو آپ محسوس کر سکیں۔ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خداوند ہماری بھلائی چاہتا ہے، خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ شفیق اور مہربان ہے۔ وہ انسانوں کی طرح نہیں، مذہبیوں اور دین پرستوں کی طرح نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک لاٹھی ہو، اگر ہم سے کوئی بھی غلطی سرزد ہو تو دے ٹپکا۔ خداوند ایسا نہیں، خداوند مہربان ہے، اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم سے ہر روز ایک غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم گناہ میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں۔ اگر خدا چاہے تو ایک ہی مصرعے میں شاعری کی طرف جائیں ایک ہی بات میں، جیسے کہ اس نے کہا روشنی ہو جائے سو روشنی ہو گئی، ویسے ہی انسانوں کو ایک ہی حکم میں وہ قبض و روح کر سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کو اپاہج کر سکتے ہیں، انسانوں سے ان کی آنکھیں چھین سکتے ہیں، وہ ہمیں قبض و روح کر سکتے ہیں، ہماری نفس کو لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ تعامل فرماتے ہیں، پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف لوٹیں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اس کی طرف لوٹیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ خداوند ہمارے اوپر کسی انسان کو مقرر نہیں فرماتا کہ وہ آ کر ہمیں لاٹھی چارج کرے اگر ہم سے گناہ سرزد ہو، بلکہ یہ مستقیماً ہمارے بیچ اور خداوند کے بیچ میں، شخصی طور پر میرے بیچ اور خداوند کے بیچ ہے۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اصلاح ہوں۔ خداوند نے اپنا یہ مقدس کلام اسی وجہ سے ہمیں دی ہے کہ ہماری تربیت اس کلام مقدس میں ہو۔ ہماری تربیت کے لیے خداوند نے یہ ہمیں عطا کی ہے۔ خداوند کا یہ مقدس کلام کامل ہے، ہم سب کے لیے کامل کلام ہے، اور اس میں کوئی اشتباہ اور کوئی غلطی نہیں۔ اس کی بھرپوری میں ہم زندگی کر سکتے ہیں، اور اس کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جس کی وساطت سے ہم خدا کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں بسا کر، اپنی زندگی میں سما کر، اور اپنی زندگی کو اس سے سجا کر ہم دوسروں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم کس کے پیرو ہیں۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلام تیرے لیے اس لیے دی ہے، یہ کلام تیرے لیے اس لیے دی ہے کہ اس سے تیری اصلاح ہو۔ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے نور ہے۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس نور کے لیے، اس کلام کے لیے کہ اس نے مجھے بخشا، تاکہ میں اس کلام کو ہر روز پڑھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دوں۔ لازم ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں۔ کچھ آیات کتاب مقدس اس کے پہلے
پولس رسول کے پہلے خط کرنتھیوں کے نام اس کے 13 باب میں سے میں پڑھوں گا، کیونکہ عالم اسلام میں اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ میرے اپنے تجربے میں بھی ہے کہ کیسی زور زبردستی ہوتی ہے معاشرے کی طرف سے، ہمارے ماں باپ کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، ملاؤں کی طرف سے ایک فشار ہوتی ہے سب میں۔ اور ایران میں تو یہاں تک کہ خصوصی پولیس جو ہے، وہ مذہبی پولیس جو ہے، میں ژاندرمری کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک ایسی پولیس ہے جو روحانی پولیس ہے، وہاں ان کی گاڑیاں سڑکوں پر گشت کرتے ہیں کہ اگر کسی کو وہ کھاتے پیتے دیکھیں تو ان کو تنبیہ کرے اور ان کی مار پٹائی تک کریں۔ یہ میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ کیا روزہ رکھنا جو ہے خدا کی طرف سے اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، دین اور مذہب کو خوش کرنے کے لیے، اور ڈر و خوف میں رہ کر کے کہیں کسی نے دیکھ لیا تو میری پٹائی ہوگی وغیرہ، اس لیے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے بیچ اور خداوند کے بیچ ہے، ہم اور خداوند کے مستقیماً بیچ میں ہے۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں جو ہماری حلیمی ہے وہ بھی خداوند کے حضور ہونی چاہیے، دوسروں کو پتہ تک نہیں ہونی چاہیے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے حکم فرمایا۔ جب تم روزہ رکھتے ہو کہ تو اپنا منہ نہ بگاڑو، تمہارے روزے رکھنے سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم روزے دار ہو۔ ہم نے تو یہاں پر ایک مہینہ مقرر کیا ہے کہ یہ روزے کا مہینہ ہے، تو بھائی سب کو پتہ ہے کہ کس نے روزہ رکھا ہے۔ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی اپنا منہ بگاڑ کر چلتے پھرتے ہیں کہ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس میں جھوٹ بھی شامل ہے۔ تو اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں، غور کریں کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ہم اور خدا کے بیچ میں ہے یا دکھاوے کے لیے ہے۔ تو لازم ہے ان باتوں پر غور کریں۔ اسی باتوں پر ہم غور کریں گے، آج خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے اور خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ ایک کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا جو عرض مقدس پہ ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ باتیں کی، وہیں سے ہم کلام مقدس کو کھولیں گے اور وہیں سے پڑھیں گے۔ تو ضرور آپ اس کلپ کو دیکھیں۔ فون کال اس وقت مہربانی سے نہ کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خصوصاً کلپ دیکھنے کے وقت آپ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے بعد آپ فون کر سکتے ہیں دعا کے لیے وغیرہ۔ تو کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں پولس رسول محبت کے بارے میں، محبت زور زبردستی نہیں، محبت دل کی ہونی چاہیے، چاہے وہ روزہ رکھنے میں ہو، چاہے کوئی اور کام کاج میں ہو، کسی بھی مسئلے میں، ہمارے رابطوں میں ہو، یہ سب جو ہے، سب کے سب جو ہیں، یہ محبت میں ہونی چاہیے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے یعنی اگر میں نبوت بھی کر سکوں، پیش گوئی بھی کر سکوں، اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں یہاں سے وہاں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔
اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محبت جو ہے زبردستی نہیں، محبت صابر ہے، محبت زبردستی نہیں، محبت زبردستی نہیں، وہ مہربان ہے۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں کہ بھئی یہ دیکھو میں نے روزہ رکھا ہے، میں مذہبی بندہ ہوں، پھولتی نہیں۔ نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم محبت پر دھیان دیں۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو یہ موقوف ہو جائیں گے، زبانیں ہوں تو یہ جاتی رہیں گے، علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا اور کامل ہمارے پاس ہے۔ یہ محبت نامہ خداوند کا محبت نامہ، خداوند ہمارے خدا کا محبت نامہ ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں آج، مہربانی سے آپ فون بعد میں کریں، میں آپ کا فون ضرور لوں گا، اس وقت میں دعا کرنا چاہوں گا۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں اس وقت عاجزی میں، اے خداوند کہ تو رحم فرما۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جب لوگ تیرا کلام سنیں گے تو لوگوں کے دلوں کو تو چھو لینا ہے خداوند، ان کو اپنی برکات سے مالا مال کرنا ہے خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند تیری آرامش ان کے ساتھ ہو، وہ مذہبی اور دینی اور انسانی فلسفوں میں نہ جکڑیں بلکہ تجھ خدائے واحد کی طرف لوٹیں، مسیح یسوع کی طرف لوٹیں۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں، آمین، آمین اور آمین۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں پھر بھی کہ آپ لوگ ہمارے ویب سائٹ میں گئے اور وزٹ کی اور یہ بہت سے پروگرام دیکھے، اور آپ عزیزوں کے جو فون کالز مجھے موصول ہوئے کہ آپ نے ویب سائٹ کی وزٹ کی، اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں۔ یہ میں اسٹیٹسٹک یہاں پر لگانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سر فہرست ہے جہاں سے لوگ وزٹ کیے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، 13 کلام کی اسٹیٹسٹک ہے، یہ ریکویسٹ بائی لوکیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ امریکہ، کیونکہ میں یہاں پر رہتا ہوں اور یہاں پر اس کی پرچار زیادہ ہوتی ہے، مگر پاکستان بھی تیسرے نمبر پر ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ یہ مناطق ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں پاکستان سے 321 ایسی ریکویسٹ ہوئی، یعنی وہ ویب سائٹ کی وزٹ کیے ہوئے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اور تشویق کرتا ہوں کہ آپ زندگی کا کلام پروگرام وہاں سے بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ جو پروگرام آج کا ہے بعد میں یہ رکھی جائے گی، بلکہ بطور زندہ براہ راست بھی آپ دیکھ پائیں گے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ جیسے کہ اگر آپ یہاں زندگی ٹی وی شوز کو جائیں تو یہاں پر لائیو لکھی ہوئی ہے، یعنی اس وقت اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو وہ لائیو کی صورت میں آپ اس پروگرام کو دیکھ پائیں گے۔ تو ضرور آپ وزٹ کریں ویب سائٹ کی، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ہمارے جو فیس بک چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، ان کی بھی سبسکرائب کریں، اور تاکہ مزید لوگ جو ہیں پروگرامز کو دیکھ سکیں۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ عزیزوں کا،
اور آپ نے فون کیا، آپ کا فون میں لے لیتا ہوں. کئی بھائیوں نے فون کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے کہ میں کلپ رکھوں کچھ فون کالز لے لیتا ہوں. ہیلو. ہلو، سلام باری صاحب. سلام بھائی، سلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے باری صاحب. دعا کرانی سی گھر لی، کاروبار لی. ضرور. آپ کا نام کیا ہے؟ غفار بات کر رہا ہوں جی، غفار. پاکستان. خداوند میں بھائی غفار کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں. خداوند تو ان پر رحم کر، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، روزگار کے دروازے کھول، ان کو برکت دے. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا، شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلو. یہ ایک اور فون یہاں پر آیا تھا اور وہ بند ہو گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ فون کرتے ہیں تو مہربانی سے آپ فون کو قطع نہ کریں. ہیلو. ہلو. ہاں بہن جی، ہیلو. سلام. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا پر بھی ہوਵੇ. ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ. آپ کا سگنل نہیں آ رہا، یعنی زندگی ٹی وی آپ سیٹلائٹ پر نہیں دیکھ پا رہے؟ نہیں. افسوس ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ برقرار ہو. اور میں آپ نے فون کیا ہے، خدا کا شکر گزار ہوں. میں بات کریں بہن. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ. خدا کا شکر ہے خداوند دا. خدا کا شکر ہے. ہاللیلویا. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ. ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹਨੀ ਆ. ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. 8ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਨੇ. ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹੋਵੇ. ضرور میں دعا کروں گا. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਸ਼ਰੂਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਸੁਬਾ ਦਾ 3 ਦਿੱਤੇ ਸੁਬਾ ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਹੈ. ضرور ضرور. خداوند میں اس میرے وقت بال بچے میرے سارے گھرانے لی دعا کرو. ضرور 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 ضرور. اے خداوند اس وقت میں شارون کے لیے خصوصاً دعا کرتا ہوں. ان کو حضوری ذہن عطا فرما، ان کو برکت دے. اور بہن کے سب گھر والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کو اپنی برکات سے مالا مال کر. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند وہ آپ کے لیے نمک و نور ہوں. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ بہن فون کرنے کا. آمین. شکریہ. ہاں جی. آپ میں سے بہت سے لوگ اس پروگرام کو سیٹلائٹ پر نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ سیٹلائٹ پر یہ پروگرام نہیں ہے. میں نے آج پہلے بھی فون کالز لیا تھا اور ٹیکسٹ بھی یہاں پر آئی ہے کہ سگنل سیٹلائٹ پر نہیں ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. پروگرام براہ راست ہے آپ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ عزیز جو فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار سیٹلائٹ پر جب پروگرام نہیں ہوتا، تاکہ لوگ اس پروگرام کو براہ راست فیس بک اور یوٹیوب سے چینل سے بھی دیکھ سکیں. تو آئیے کلپ دیکھیں گے، عرض مقدس میں سے کلپ دیکھیں گے، اور اس دوران آپ کلام مقدس کو غور سے سنیں. تو آئیے کلپ دیکھیں گے. اسرائیل میں یہ مقام کفار ناہوم یا ناہوم کا گاؤں یسوع کے شہر سے بھی آج کل پکارا جاتا ہے. لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر اکثر بھیڑ ہوتی ہے. ہم نے یہاں پر ان سے درخواست کی کہ ہمیں لوگوں کے آنے سے پہلے یہاں پر جگہ دے، یہاں پر ہمیں اجازت دے، تاکہ ہم یہاں پر پیش آ کر خدا کے کلام کو ریکارڈ کر سکیں. بھیڑ میں بھی ہم یہاں پر آئے ہیں، برسات کے دنوں میں بھی ہم یہاں پر آ کر خدا کے کلام میں سے رکھے ہوئے ہیں. اور خداوند کا میں شکر گزار ہوں کہ میں کفار ناہوم میں 5-6 بار آیا ہوں، اور ہر بار جب میں یہاں پر آتا ہوں تو خدا کا مقدس کلام میرے لیے زندہ تر، واضح تر ہو جاتا ہے، عملی ہو جاتا ہے میری اپنی شخصی زندگی میں.
اور جب میں اس کلام کو لوگوں تک بانٹتا ہوں. یہ جو کنیسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنیسہ وہی کنیسہ ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آ کر تعلیم دی، اور اس کنیسے کے بالکل میرے روبرو در حقیقت جہاں پر میں کھڑا ہوں، یہ تو آپ کنیسے کو دیکھ رہے ہیں، مگر میرے روبرو وہاں پر ایسی بھی ایک جگہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ پطرس کا گھر ہوا کرتا تھا، اور پطرس رسول جب خداوند نے وہاں جا کر خداوند نے ایک عظیم معجزہ دکھایا. آج ہم یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح لاوی کو یا پھر متی کو بلاتے ہیں خدمت کے لیے، اس کے بارے میں، اور مزید جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں روزے کے بارے میں، روزے رکھنے کے بارے میں، تو اس بارے میں ہم بات کریں گے. خدا کے اس مقدس کلام کو اگر آپ کھولیں، اگر آپ کے پاس خدا کا مقدس کلام ہے، تو متی کی انجیل اس کے 5 باب اور میں اس کے 27 آیت میں سے پڑھتا ہوں. یہاں پر اردو بائبل میں دی گئی ہے کہ یسوع لاوی کو بلاتا ہے، یسوع لاوی کو بلاتا ہے. اور ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ان باتوں کے بعد جب وہ باہر گیا اور لاوی نام ایک محصول لینے والے کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا. کیا ہی خوبصورت ہے، جب یسوع ہمیں بلاتا ہے تو ہم اس کے پیچھے فوراً ہو لیں. یسوع مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے. کیا ہی خوبصورت ہے جب یہ گیت یہاں پر میں گاتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور احساسات سے میں بھرپور ہوں. خداوند کے روح کی بھرپوری ہے یہاں پر، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اور ہم پڑھتے ہیں کہ جو لاوی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا. اس نے اپنا کاروبار، یہ محصول لینے والے اس زمانے میں بہت ہی دھنی ہوتے تھے، کیونکہ یہ قوم کے بھی کھاتے اور رومی سرکار سے بھی تنخواہ لیتے تھے. اسی وجہ سے لوگ ان کو برا بھلا کہتے تھے، لوگ ان سے نفرت کرتے تھے، لوگ ان کو منافق کہتے تھے اور سب کچھ. اور پھر ہم پڑھتے ہیں پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی، یعنی خداوند یسوع مسیح کی ضیافت کی، اور محصول لینے والوں اور اوروں کا جو ان کے ساتھ کھانا کھاتے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا. یعنی صرف یہی محصول لینے والا نہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ لاوی شاید محصول لینے والوں کا یہاں اس علاقے میں، یعنی دریائے جلیل کے کنارے اس خوبصورت شہر، اس تاریخی شہر کفار ناہوم کے محصول لینے والوں کے سردار تھے. تو یہاں پر اور بھی چھوٹے چھوٹے محصول لینے والے ہوں گے. اور لکھا ہے اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے کہ تم کیوں محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو. آج کل کے بھی ملا اور اس زمانے کے ملا میں کوئی فرق نہیں. آپ کچھ بھی کرو یہ آپ پر نکتہ چینی کریں گے. آپ کچھ بھی کھاؤ پیو یہ لوگ آپ پر بھڑک اٹھیں گے. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں، تندرستوں کو جو صحت مند ہیں ان کو طبیب کی ضرورت نہیں، بلکہ بیماروں کو ہے. ڈاکٹر کی ضرورت ایک بیمار کو ہوتی ہے. ایک صحت مند چاقو چوبند انسان کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو بیمار ہے ان کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. میں راست بازوں کو نہیں
बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। ए फकीहो, ए फरीसियो, ए सद्दूकियो, ए मुल्लाओ, आज के मुल्लाओ, तुम जो अपने आप को पाकीज़ा, तुम जो अपने आप को फ़क़ीह, अपने आप को मुतदय्यन मजहबी मानते हो, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया। अगर तुम वाकई तौर पर रास्तबाज और वाकई तौर पर बचे हुए हो, तो मैं तुम्हें बचाने नहीं बल्कि उनको जो आकर इकरार करते हैं कि मैं गुनहगार हूं। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। ये जो फ़कीह उस ज़माने के थे, मुल्ला उस ज़माने के थे, आज के मुल्ला हैं, ये अपने आप को पाकीज़ा मानते हैं, मुक़द्दस मानते हैं। आप अफ़गानिस्तान की मिसाल लें, वहाँ पर हमारे मुल्ला हैबतुल्ला आखुनज़ादा की सूरत को आप नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपने आप को मुक़द्दस मानते हैं। खुदा का कलाम फरमाते हैं कि खुदा के अलावा कोई मुक़द्दस नहीं, खुदा के अलावा कोई मुक़द्दस नहीं, और जिनको खुदावंद यीशु मसीह तक़दीस फरमाते हैं उनको खुदावंद मुक़द्दसों का दर्जा देते हैं। हम मुक़द्दस नहीं, हम गुनहगार हैं, सब गुनहगार हैं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार कहा कि वाय तुम पर, यानी लानत है तुम पर, ऐ फ़कीहो, ऐ फरीसियो, ऐ सद्दूकियो, ऐ वो लोग जो अपने आप को मुल्ला, ये वो अपने आप को रास्तबाज समझते हो। सद्दूकी के मानी ये है कि वो सादिक हैं, वो अपने आप को सादिक कहते थे। जैसे कि आजकल कुछ लोग अपने आप को ये वो के नाम से पुकारते हैं, अपने नाम के पहले वो अपने आप को मुक़द्दस गर्दानते हैं। तो खुदा का कलाम उन पर हाय तुम पर फ़कीह, हाय तुम पर ए फरीसियो कहकर खुदावन उनको पुकारते हैं, और खुदावन उनके घर जाते हैं, खुदावन उनके पास जाते हैं, जो अपने आप को हलीम बनाकर उनके हुजूर गिड़गिड़ाते हैं कि मैं गुनहगार हूँ। जैसे मत्ती की इंजील, हाँ वही मत्ती की इंजील जिसे इस हिस्से में लूका की इंजील में हम पाते हैं कि खुदावन उनको बुलाता है और वो अपने घर में ज़ियाफ़त देते हैं, दूसरे गुनाहगारों को भेजते हैं ज़ियाफ़त देकर, और वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि जो फ़कीह हैं, जो फरीसी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो अपने और वो कह बड़बड़ाते हैं कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो। और खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। और फिर वो रोज़े के बारे में यूं फरमाते हैं, और उन्होंने उससे कहा, यानी जो फ़कीह हैं, जो अपने आप को मुल्ला मानते हैं, सादिक मानते हैं, वो कहते हैं, और उन्होंने उससे यानी यीशु से कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते और दुआएं करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। भाई तेरे शागिर्द जो हैं वो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोज़ा रखवा सकते हो? शादी में जाकर फिर वहाँ पर लोगों को कह सकते हो कि खाना नहीं खाओ भाई, दूल्हे की बेइज्जती करो। यहाँ पर दूल्हा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने सलीब के बारे में बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपनी गिरफ्तारी के बारे में, अपने सलीब पर जान की कुर्बानी देने के लिए, हमारे गुनाहों का किफ़ारा अदा करने के लिए ये बात करते हैं पहले से।
لیکن وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور ہم یہ پاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں وہ غمگین ہوئے، روزہ رکھے ہوئے، اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی کہ کوئی آدمی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر پرانی پوشاک میں پیوند نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی اور اس کا پیوند پرانے میں میل بھی نہ کھائے گا۔ اور کوئی شخص نئی میں پرانے مشکوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشکوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشکیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرنا چاہیے، اور کوئی آدمی پرانی میں پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے کہ پرانی ہی اچھی ہے۔ ہم یہاں پر یہ مثال روزہ رکھنے کی مثال پڑھتے ہیں کہ جب ہم خداوند میں ہیں تو خداوند کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ اگر کوئی آپ سے کہے آپ روزہ نہیں رکھتے تو آپ ان سے کہیں بھائی یہ میرا معاملہ خداوند کے ساتھ ہے، میں کب روزہ رکھوں، کیسے روزہ رکھوں، یہ میرے اور خداوند کے بیچ میں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو تمثیل دیتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اپنے آپ کو تو فقیہ، اپنے آپ کو تو ملا، اپنے آپ کو تو عالم سمجھتے ہیں، مگر وہ اپنی انہی پرانی عادات میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پرانی عادات کو نئے عہد نامے، خدا کے نئے عہد میں، خدا کے نئے وعدوں میں پیوند دے کے بھائی مسیح میں تیرے ساتھ بھی ہوں گا، وہ پرانی چیزیں بھی جو ہیں ان کا بھی جو بوجھ ہے وہ بھی میں اٹھا کر چل دوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، محنت کشو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند فرماتے ہیں کہ تم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، مذہبی اور دینی بوجھ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ ٹریفک کی مثال لیں، آپ گاڑی چلاتے ہیں تو وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ یا وہاں پر سڑک کے کنارے لوہا ہے کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ 100% ہی 100 ہمیشہ جب گاڑی دوڑتی ہے تو وہ آپ کی رفتار جو ہے، وہ جو یہاں پر آٹومیٹک سسٹم ہے جو کہ آپ کے رفتار کو برقرار رکھتا ہے، کروز کنٹرول، اس میں بھی تہو بالا ہو سکتی ہے۔ یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، یہ بالکل ہمارے لیے ناممکن ہے کہ ہم شریعت شکنی نہ کریں، مگر خداوند فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس شریعت شکنی سے بچانے آیا ہوں، کیونکہ شریعت کی تکمیل مجھ میں ہے، تم تکمیل نہیں کر سکتے، مگر میں تمہاری خاطر اس شریعت کو تکمیل کروں گا۔ اے لاوی میرے پیچھے ہو لے، اور لاوی اس کے پیچھے ہو لیے۔ ہم سب گنہگار ہیں، صرف یسوع ہمیں بچا سکتا ہے۔ سب نے گناہ گار کو نظروں سے جب گرا دیا، تو نے مسیح ہے مہرباں اپنے گلے لگا لیا۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس مقدس شہر سے، اس تاریخی شہر سے، اس مقدس عبادت گاہ کنیسہ سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھول کر تعلیم دی۔ یہاں سے میں دعا کروں گا اگر آپ میں کوئی بیماری ہے تو خداوند آپ کو چنگائی دے، اگر آپ مسافر ہیں تو خداوند آپ کو سفر خیر عطا فرمائے، اگر کوئی مشکل ہے تو خداوند آپ کی مشکل کشائی فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین 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 اور یقیناً آمین۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں، آپ میں سے بہت سے عزیزوں نے فون کالز کیے کہ سیٹلائٹ پر پروگرامز نہیں ہے،
اور شاید اب بحال ہو گئی ہوگی، اور مگر پھر بھی دوران کلپ مجھے ٹیکسٹ موصول ہوئے اور فون کالز موصول ہوئے کہ پروگرام سیٹلائٹ میں نہیں ہے۔ میں امیدوار ہوں کہ سیٹلائٹ پر اس وقت آپ پروگرام کو دیکھ پائیں گے، مگر میں پھر بھی آپ عزیزوں کو تشویق کرتا ہوں کہ آپ تیراکلام.com یا زندگی کا کلام.com میں جائیں، اور وہاں سے ہمیشہ آپ براہ راست پروگرام کو دیکھ پائیں گے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام براہ راست ہے یہاں پر، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں آپ سب عزیزوں کے لیے۔ ہیلو سلام جی، سلام بھائی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی، خداوند آپ کو برکت دے بھائی۔ پاسٹر جی، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے۔ ضرور، میں دعا کروں گا۔ آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام افتخار ہے، میری بیوی کا نام سہمت ہے، بیٹے کا بلال ہے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں اس وقت بھائی کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے بیگم کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، ان کی مشکل کشائی کر، خداوند ان کا ہاتھ تھام اور ان کو ان پر دے تیرے دست شفقت ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ ہیلو سلام بھائی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، میرا نام ارشاد اشرف، میں نے پہلے کال کی تھی۔ ہاں جی بھائی، ہاں جی، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ دعا کروائی ہے، خدا نے مجھ پر رحم کیا ہے، لیکن آپ پھر بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا مجھ پر رحم کرے۔ مجھ پر قرض بہت ہے، میں نے بیٹی کی شادی کی تھی، میں ضرور دعا کروں کوئی گا، پکی نوکری، ضرور دعا میرے کروں گا۔ پاس پکی نوکری بھی نہیں ہے۔ پاسٹر جی، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کا نام میں بھول گیا بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد۔ اے خداوند، میں اس وقت اپنے بھائی ارشاد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، روزگار کے دروازے کھول، تاکہ قرض کے بوجھ تلے سے وہ آزاد ہو جائیں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے گھر والوں پر تیرے برکات ہو، تیرے دست شفقت ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو آپ نے فون کیا، آپ بات کریں مہربانی سے۔ ہیلو سلام بہن جی، سلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی پاسٹر جی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، آپ بات کریں بہن۔ پاسٹر جی، وہ دعا کروانی تھی آپ سے۔ کس بارے میں دعا کروں بہن؟ پاسٹر جی، مجھے اچھی نوکری چاہیے اور خدا ہمیں گھر جیسی برکت دے۔ ضرور۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رامش۔ اے خداوند، اس وقت میں رامش کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند تیرے فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے مواقع کے دروازے کھول، میں دعا کرتا ہوں ان کو گھر جیسی برکت ملے۔ اس زمین پر ہمارا آسمانی گھر ہے، مگر زمین پر بھی ہماری ضرورت ہے، خداوند ان کو برکت دے، ان کے گھر والوں کو برکت دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو شکریہ پاسٹر جی۔ ہاں شکریہ آپ کا بھی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو آپ نے فون کیا، بات کریں۔ ہیلو سلام بھائی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، شکر خداوند دا۔ بس جی دعا کرانی ہے، کام میرا رکیا ہوا تے اپنا درخواست دیتی ہوئی ہے تے کوئی رکاوٹ آن رہی نے، اگے بھی تھوڑے کول 2 واری دعا کروائی۔ تمہارا آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ دعا کرانی۔ آپ کا نام؟ شوکت ندیم۔ جی دعا کروں گا اس وقت۔ ہے خداوند، اس وقت میں شوکت ندیم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں جو بھی بندشیں ہیں وہ، اے خداوند، وہ بندشیں، ان بندشوں سے وہ آزاد ہو جائیں، ان کے لیے دروازے کھول مواقع کے، خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کو برکت دے، ان کے گھر والوں کو برکت دے، خداوند تیرے برکات ان پر ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو آپ نے فون کیا، آپ مہربانی سے بات کریں۔ ہیلو
हाँ जी, आप बात करें मेहरबानी से। सलाम, आपको सलाम, खुदावन की सलामती आप पर हो। और मेरा नाम गुजरात से हम बात कर रहे हैं गुजरात से। ये सर एक जगह जिधर काम कर रहे हैं। और भाई आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आप गुजरात से बोल रहे हैं, ये तक पता चल गया। सर गुजरात खारिया से बात कर रहे हैं। हाँ। आप प्रोग्राम देख रहे हैं। हाँ जी। तो ये कौन सी जगह थी जिधर आप ये प्रोग्राम जो है, मैं अमेरिका में रहता हूँ भाई, मैं अमेरिका में रहता हूँ। सर जहाँ आप खड़े होकर कलाम सुना रहे थे ना, हाँ, वो कौन सी जगह? वो कफारनाहुम, किताब मुक़द्दस में कफारनाहुम है, जहाँ पर खुदावन ने बहुत से मौजज़े दिखाए, तालीम दी। जो कनीसा आपने देखा वहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने कई बार तालीम दी। ये वो जगह है। बड़े शौक ना देखने हैं। खुदा का शुक्र। अपने बरकत की दुआ करने से ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त अपने भाई के लिए दुआ करता हूँ, तेरे बरक़ात के लिए उनके लिए दुआ करता हूँ। तू उनको बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का, खुदावन आपको बरकत दे। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें। हेलो, आपने फ़ोन किया, आप मेहरबानी से बात करें। मैं मजबूर हूँ आपका फ़ोन काट लूँ क्योंकि दूसरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आप फिर से बाद में कॉल करें। हेलो, सलाम पास्टर। सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, खुदावंद दा शुक्र है जी। बात करें भाई। मैं सर बेगम वास्ते दुआ की थी, तुहाडे को कराई सी शहीन वास्ते। हाँ जी। ते ओ कुछ बेहतर है। खुदा का शुक्र। फिर दोबारा ਉਹਦੇ ਲਈ करो ते नाले मेरे ना चुकले नु दर्द हो रही है। हाँ, मैं ज़रूर दुआ करूँगा आपके लिए भी। आए खुदावन, मैं इस वक्त अपने भाई के लिए, बहन के लिए दुआ करता हूँ, जो दर्द है उनको, जो मुश्किलात है जिस्मानी तौर पर, खुदावन तू दोनों को शफ़ाए कामिल अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो हेलो। बहन बात करें। सलाम पास्टर जी। सलाम, खुदावन की सलामती आप पर हो। बात करें बहन। मेरा नाम मारिया और मैं फरुखाबाद से बात कर रही हूँ। मैंने दुआ करवानी थी। एक तो गले का थायराइड है और दूसरा बेबी नहीं है, 3-2.5 साल हो गए हैं। हाँ, मैं ज़रूर दुआ करूँगा। अब मैं बहन मारिया आपके लिए आए खुदावन, मैं इस वक्त बहन मारिया के थायराइड के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको चंगाई दे खुदावन, और मैं दुआ करता हूँ तू उनको औलाद की नियामत अता फरमा खुदावन। तेरे दस्ते शफ़क़त उन पर हो, तेरे साए रहमत उन पर हो खुदावन, वो तेरे लिए नमक और नूर हो ऐ खुदावन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन, खुदावन आपको बरकत दे, आमीन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम सलाम। पास्टर साहब, मैं दुआ करवाना चाहता था। मेरी सिस्टर है सरगोदा में, हाँ जी, पाकिस्तान। हाँ जी। और वो इस वक्त जो है ना हॉस्पिटल में दाखिल है। उसका शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला था। नाम क्या है बहन का? रेहाना। इस वक्त मैं रेहाना के लिए सबसे पहले दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त रेहाना के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनके बदन से वाकिफ़ है। मैं दुआ करता हूँ खुदावन तू उनको छू और उनको चंगाई दे। डॉक्टरों को हिकमत अता फरमा खुदावन, ताकि दुरुस्त तशखीस हो सके। बहन के लिए दुआ करता हूँ, हिकमत भी अता फरमा कि वो क्या खाएं और पिएं। खुदावन मैं तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। हाँ, शुक्रिया फ़ोन करने का, बस शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। हाँ, शुक्रिया। हेलो हाँ जी, खुदा उनकी सलामती आप पर हो। आपने फ़ोन किया, बात करें। सलाम, आपको भी सलाम। अच्छा पासा, मैंने दुआ करवानी थी। हम पहले भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी भी लाइव टीवी के सामने बैठे हैं। खुदा का शुक्र है। तो
جی جی بالکل فاضل صاحب، فیملی کے لیے اور نا اپنی سسٹر اور اپنے لیے دعا کروانی تھی، رشتوں میں نا رکاوٹیں بہت زیادہ۔ ضرور، آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام عرفان ہے فاضل صاحب، میں نا پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں اس وقت بھائی عرفان کے لیے دعا کرتا ہوں، خداوند مسائل جو ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، خداوند میں دعا کرتا ہوں ان بندشوں کو خداوند تو ان کو آزاد کر، ان بندشوں سے میں دعا کرتا ہوں تیرے برکات ان پر ہوں خداوند، میں تیرے دست شفقت ان پر ہو۔ گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں ان کو بھی برکت دے خداوند، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بھائی عرفان۔ ہیلو ہیلو، ہاں ہیلو بہن، خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، آپ نے فون کیا، بات کریں۔ ہیلو، سلام پر صاحب۔ سلام بہن، سلام پر صاحب، میں مہک بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے۔ ہاں جی بہن مہک۔ پر صاحب، میں نے اپنے اور اپنی ماما کے لیے نا دعا کروانی تھی، میرے دماغ میں نا پھر سے درد ہو رہی ہے، اور نہ میری ماما کے نا معدے پہ بھی شدید درد ہو رہی ہے، تو پلیز آپ میرے لیے اور میری ماما کے لیے دعا ضرور کریں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند اس وقت میں بہن مہک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیرے دست شفا ان پر ہو، تیری چنگائی ان پر ہو خداوند، ان کو کامل شفا عطا فرما۔ ان کے والدہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کو چھو اور ان کو شفا دے، تیرے دست شفقت ان پر ہو، اس گھرانے پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن مہک۔ ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا، آپ بات کریں مہربانی سے۔ ہیلو ہیلو، السلام پاسٹر جی۔ سلام بھائی، سلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک پاسٹر، ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ بھائی آپ ٹی وی کی آواز کو کم کریں، یہاں پر تو فون پر بات کریں کیونکہ آواز انعکاس ہوتی ہے، آپ بات کریں مہربانی سے، وقت کم ہے۔ پاسٹر جی میرا نام ساحل ہے اور ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے، ہماری پوری فیملی پر جھوٹا کیس ہوا ہے سر، پاسٹر صاحب اس کے لیے ہمارے لیے دعا کریں۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند میں بھائی ساحل کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان پر رحم فرما، ان لوگوں کے دلوں پر بھی اے خداوند، دلوں کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ فضل عطا کر، تاکہ یہاں پر معافی ہو، تاکہ یہاں پر بخشش ہو اور یہ کیس حل ہو سکے، بھائی کو آزادی ملے، گھر والوں کو آزادی ملے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو ہیلو بھائی، آپ نے فون کیا؟ ہاں بھائی، سلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں طارق سے بات کر رہا ہوں ڈسکے سے۔ ہاں جی بھائی، خداوند آپ کو برکت دے، بات کریں۔ میں اپنی بیوی کی دعا کرنا چاہنا، اس کے کان نہ سائن دیتا اسے۔ ضرور میں دعا کروں گا۔ اے خداوند اس وقت میں بھائی کی بیگم کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو چھو، ان کے کانوں کو چھو اور ان کے بدن کو چھو، ان کو شفائے کامل عطا فرما، اور تیرے دست شفقت ان پر ہو، تیرے رحمت کی چھایا ان پر ہو خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا۔ ہیلو، مزہ کیوں نہیں آیا؟ ٹھنڈا جبے۔ ہاں بہن، ہاللویا، آمین، بات کریں بہن۔ ہیلو، السلام پر صاحب۔ سلام بہن جی، سلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی، شکر ہے خداوند، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ خدا بڑی کا خوشی شکر۔ ہوتی ہے، آپ دکھاتے ہیں خدا یسوع مسیح کے جو مقام ہے، خدا بہت کا اچھا شکر۔ لگتا ہے آپ سے، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بڑی خوشی سے۔ تو میں نے نا اپنی بہو کے لیے دعا کروانی ہے، اس کو نا پتے کی پرابلم ہے، اس کو آپریشن کا بتایا ہے، سنینا، ٹھیک ہے؟ تو بیٹی، ہاں جی، بیٹی ہے میری رما، تو اس کو بیٹے جیسی برکت دے خدا، ضرور اس کے لیے دعا ضرور میں دعا کروں گا۔ ہاں اے خداوند اس وقت میں اپنے ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سنینا کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، ان کی بیٹی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں خداوند، تو ان کو ان پر تیرے دست شفا اور شفقت ہو، تیرے برکات ان پر ہو خداوند۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان پر رحم فرما، اس گھرانے پر ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ شکریہ فون کرنے کا بہن۔ ہیلو
हेलो, आपने फोन किया, आप बात करें मेहरबानी से। हेलो हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? बात करें, वक्त बहुत कम है। बस दुआ करानी सी कि कारोबार जो है ना बहुत मठा जा रहा है, ये कर्जे दे। जरूर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जब्बार मसीह जी, मैं पाकिस्तान से। खुदावन, मैं अपने भाई तेरे बंदे जब्बार मसीह के लिए दुआ करता हूँ। मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनके लिए मौके के दरवाजे खोल, रोज़गार के दरवाजे खोल, उनको बरकत दे खुदावन। दुआ करता हूँ वो तुझ खुदाए वाहिद को जलाल दे खुदावन। यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में ये मैं दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का भाई, खुदावन आपको बरकत दे। आपको बरकत दे। हेलो हेलो, एक मिनट से हाँ भाई, बात करें भाई, बात करें। हेलो, सलाम भाई, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी, खुदावन का शुक्र है। भाई साहब फैसल बात कर रहा हूँ मैं, फैसलाबाद से। हाँ भी भाई फैसल, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन फैसलाबाद को आपकी वसीले से बरकत दे। बात करें। जी सर, मैंने दुआ करवानी थी कि अपने कारोबार के लिए, और एक हमें खुदावंद अपना घर दे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। खुदावन, मैं भाई फैसल के लिए जो फैसलाबाद से फ़ोन की है, खुदावन उनको आबाद कर, उनके लिए घर की नियामत अता फरमा। मैं दुआ करता हूँ उनके कारोबार के लिए खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि मौके के दरवाजे खोल, उनको बरकत दे, तेरी शफ़क़त उन पर हो खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। हेलो, सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी पासा, मैं रहीला बात कर रही हूँ। हाँ बहन रहीला, हाँ जी। पिछले बुध भी मैंने आपसे दुआ करवाई थी, और सबसे बहुत ज्यादा आपकी खुशी होती है आपका प्रोग्राम देख के, आपका कलाम सुन। खुदा का शुक्र है। खुदावंद आपको बरकत दे, और ज्यादा खुदावंद आपको बुलंदियों पर लेके चले। शुक्रिया बहन, शुक्रिया। तो मैंने दुआ करवानी थी सर कि मेरे ना तकरीबन 2 महीने से मुझे मुद्दा रूहें ना ख्वाब में आती है, तो नींद नहीं आ रही। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ बहन के लिए कि उनको खूबसूरत नींद आ जाए। दुआ करता हूँ उनको, उन पर तेरी सलामती हो। तूने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों और मेहनत कशो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तेरी आरामिश बहन पर और उनके घराने पर हो खुदावंद। यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और ज़ोरावर नाम में मैं बहन के लिए दुआ करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ उनको बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन। हेलो हेलो हेलो, आपने फ़ोन, हाँ जी, बात करें मेहरबानी से। सर मैं तारिक बात कर रहा हूँ। हाँ जी भाई तारिक, हाँ जी। मैंने अपनी बीवी के लिए दुआ करनी है, उनके काम जो खुल जाए। ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं भाई तारिक के बेगम साहिबा के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तो तेरे दस्त शफा उन पर हो, उनको बरकत दे, आमीन। हाँ बहन, हेलो 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 हेलो, हाँ बहन, हेलो हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक, शुक्र है खुदावन का, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? खुदा की मेहरबानी, आप बात करें, वक्त बहुत कम है बहन प्रोग्राम में। मैं पेशावर से महविश बात कर रही हूँ। हाँ बहन, मैंने पहले भी आपसे 2-3 दफा आमिर के लिए मैं दुआ करवाई थी, और अभी मैं अपनी जॉब के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ कि खुदावन मुझे अच्छी जॉब दे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, इस वक्त मैं बहन महविश के लिए, तेरी खादिमा के लिए, तेरी पुत्री के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू उनको बरकत दे, उनके घर वालों को बरकत दे, पेशावर को उनके वसीले से बरकत दे, और फिर मैं दुआ करता हूँ कि तेरे बरक़ात उन पर हो। तू ऐ खुदावन मौक़े के दरवाज़े खोल खुदावन, मैं दुआ करता हूँ रोज़गार के दरवाज़े खोल खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का बहन महविश। हेलो हेलो, आपने फ़ोन की है, वक्त बहुत कम है, आप बात करें। हेलो
हेलो, सलाम पास्टर जी। सलाम बहन जी, सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक, शुक्रिया खुदा उनका। आप सुनाए कैसे? ठीक है, खुदा की मेहरबानी है। आप बात करें बहन, वक्त बहुत कम है प्रोग्राम में। पास्टर जी आप मेरी बेटी के लिए दुआ करें, उसे ब्लड की कमी है और तो उसका खून बहुत कम है। नाम क्या है? और मीरब नाम है उसका, और घराने के लिए भी दुआ करें। हाँ जरूर। ऐ खुदावन, मैं मेरा नाम रुखसाना है। ऐ खुदावन, इस वक्त मैं बहन रुखसाना की बेटी के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, जो उनको नीमिया है खुदावन, खून की कमी है खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू उनके रग रग से वाकिफ़ है खुदावन, उनको अपनी सलामती और शफाअत फरमा। और बहन के लिए भी दुआ करता हूँ, उनको बरकत दे, घर वालों को बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है, बात करें मेहरबानी से, वक्त कम है। टीवी की आवाज़ को कम करें, आप बात करें। हेलो हेलो, हाँ हेलो बहन, बात करें बहन, मैं सुन रहा हूँ। सलाम पार साहब जी। सलाम बहन जी, सलाम। सलाम जी। पर साहब जी मैनू बड़ी खुशी हुंदी है, मैं बड़े शौक नाल तुहाडा प्रोग्राम वेखदी हां, ते दुआ करो मेरी बेटी दी औलाद ने 10 साल हो गए ने उनदी शादी नूं। मैं जरूर दुआ करूंगा। और आपकी बेटी का नाम क्या है बहन? कोमल। कोमल, ऐ खुदावन, इस वक्त मैं अपनी बहन कोमल के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू मौजज़ों का खुदावंद है खुदावन, मैं दुआ करता हूँ तेरे मुक़द्दस नाम में दुआ करता हूँ कि बहन के लिए, कोमल के लिए खुदावंद एक फ़र्जंद की नियामत अता फरमा उनको खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। शुक्रिया फ़ोन करने का। हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया, आप बात करें मेहरबानी से, वक्त बहुत कम है। हेलो हेलो, हाँ बहन, हेलो, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, शुक्र खुदा का। पास साहब जी सलाम है। सलाम, आपको भी सलाम बहन, खुदावन आपको बरकत दे। बरकत दे। आप फोन पर रहें, आप फोन पर रहें, आप फोन पर रहें, मैं आपसे बात करूंगा, और दूसरे जो अजीज भी फोन कर रहे हैं, आप फोन पर रहें। खुदावन की सलामती आप सब अजीजों पर हो, खुदावन आप सबको बरकत दे, आमीन।